الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان واسمها رفعها ووضع الميزان علته في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزع أهل الأنعام في فاقيات والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے محترم بزرگان اور میرے محترم ماؤں بہنوں اور نوجوان قابل احترام، آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کس طرح شکر ادا کریں۔ سورۃ الرحمن میں تلاوت ہوتی ہے، ہر آیات 2 آیاتوں کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ سے روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بہنوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور نوجوان طبقہ، جہاں تک اور جس جگہ تک میری آواز آپ کے سماعت تک پہنچ رہی ہے، آپ کو آج میں جس بات پر روشنی ڈالوں گی، اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، شروع کرتے ہیں اپنے جسم کے اعضاء سے لے کر جسم کے ایک ایک حصے کو دیکھیے، ہاتھ سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر آنکھوں تک۔ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں اور اس طرح اپنے والدین، بہن، بھائی، رشتہ دار، بچے، ماں، بیٹیاں، بہنیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمیں ہاتھ دیے ہیں کہ ہم ہاتھوں سے کھائیں اور ہاتھوں سے اچھے اچھے کام کریں تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں کہ اس نے فلاں جگہ فلاں اچھا کام کیا تھا۔ پاؤں ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم چل کر جائیں، اپنی ضرورت کے کام کریں اور اچھے کاموں کے لیے وقف کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے روزانہ گزارش ہوتی ہے، جو آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور غور سے بات پوری سمجھنی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اپنے پیروں سے، ہاتھوں سے لے کر جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ان میں ہر ایک انگ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ایسی ہے کہ اس کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر نعمت کا شکر ادا کس طرح ہوتا ہے یہ آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس طرح گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہر وقت، اندھیرا ہو چاہے اجالا، چاہے ہم چھپے ہوئے ہوں چاہے ہم اٹھے ہوئے ہوں، چاہے ہم ظاہر ہوں یا باطن ہوں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں،
بہت سی ایسے باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم اس پر پردہ ڈالے ہوتے ہیں کہ بس یہ آج یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، لیکن اپنی دین کی طرف رغبت نہیں رکھتے۔ ہم آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل تو قرآن پاک یوٹیوب پر بھی چل رہے ہیں، ویسے بھی چل رہے ہیں، اس کے ترجمے کو سنیے، سمجھیے اور حدیث پاک پڑھیے۔ حدیث پاک میں نعمت کے بارے میں بتایا گیا اور شکرانے کے بارے میں بتایا گیا، توبہ استغفار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میرے محترمان بزرگوں اور میری بہنوں بھائیوں، آپ سے میری التجا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اب آتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں۔ ایک سالن بنتا ہے گھر میں، اس میں دیکھیں گھی بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے، پیاز ہوتے ہیں، مرچی ہوتی ہے، نمک ہوتا ہے اور مسالے جات جو بھی ہوتے ہیں، اور جس چیز کی بھی سبزی ہوتی ہے، سبزی ہو جائے، گوشت ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہر ایک چیز میں نعمت ہے، ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان سے اشرف المخلوقات، سب مخلوقات سے بالا تر بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات جو ہے وہ ہر جاندار چیز سے اس کی ذات اوپر ہے، اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر، گر گرا کر۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو مجھے آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ میں جو آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں اور وظائف لے کر آتی ہوں، یہ سمجھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے درمن برکات کی اصلاحی بیانات آپ تک مجھے پہنچانے کے لیے یہ جو کتب میں نے خریدی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں چن لیا ہے۔ میں آپ تک اصلاحی بیان پہنچاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی اصلاح ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آپ لوگ بچیں۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں روزانہ آپ قرآن پاک پڑھیں، لفظ با لفظ، حرف با حرف کو آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ ہر انسان کو اس بات کی سمجھ آتی جائے۔ میری پیارے بہن بھائیوں، نماز پڑھیں، نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ کی نماز فوراً ہی قبول ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں ہر مشکل کے آسانی کے لیے، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ، صحیح تاکہ میرے اللہ تعالیٰ کو ہمارا پڑھنا قبول و منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو حیثیت ہے ہم پڑھ رہے ہیں اسے قبول و منظور فرمائے۔ جتنا ہم سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑا کو بہت سمجھے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ أذنبه أما أو خطأ سرا علانية ولا أتوب إليه من الذنب الذي أعلم من الذنب
الذي لا أعلم إنك أنت العلام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله حافظ.